بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ حمد و ثنائے الہی کے بعد جس قدر جلد ہو ہم لوگوں کے درمیان تشریف لائیے، کیونکہ لوگ آپ کی راہ تک رہے ہیں۔ یہ لوگ آپ کے سوا کسی دوسرے کے بارے میں نہیں سوچ رہے۔ جلد تشریف لائیے، جلد تشریف لائیے، جلد تشریف لائیے۔ والسلام۔ ترجمہ ارشاد مفید، جلد 2 صفحہ 35۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کوفہ والوں نے لکھا، کوفے میں 1,00,000 تلواریں آپ کی حمایت میں ہیں، اس لیے کوفے آنے میں دیر مت کیجیے۔ عیان الشیعہ جلد 1 صفحہ 599۔ جناب مسلم نے کوفہ پہنچ کر امام علیہ السلام کا خط پڑھا۔ امام حسین علیہ السلام نے آغاز کار میں حضرت مسلم بن عقیل کو منتخب کیا، جو آپ کے چچیرے بھائی اور بہن رقیہ کے شوہر تھے۔ آپ کو کوفہ والوں کے لیے خط دے کر کوفہ روانہ کیا۔ حضرت مسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوفہ روانہ ہو گئے اور 5 شوال 60 ہجری کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے گھر میں ٹھہرے، جو سالم بن مسیب کے گھر کے نام سے مشہور تھا، اور طبری کی روایت کے مطابق مسلم بن اوسجہ کے گھر میں اترے۔ شیعوں کی بھاری جمعیت وہاں آ گئی۔ حضرت مسلم نے امام حسین علیہ السلام کا خط پڑھ کر سنایا۔ ان لوگوں نے مضمون خط سن کر گریہ کیا۔ اس خط کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے حسین بن علی کا مومنوں اور مسلمانوں کی طرف۔ اما بعد، ہانی اور سعید نے تم لوگوں کا خط میں پہنچایا اور یہ دونوں تمہارے آخری فرستادہ تھے۔ میں نے تم لوگوں کے تمام مطالب اور گفتگو سے آگاہی حاصل کی۔ زیادہ تر تمہاری باتیں یہ ہیں کہ ہم بے امام ہیں، اس لیے ہمارے پاس آئیے، شاید خداوند عالم آپ کے وسیلے سے ہماری ہدایت کرے۔ میں بھی اس وقت اپنے بھائی اور چچا کے بیٹے مسلم بن عقیل کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ یہ ہمارے خاندان میں بھروسہ مند آدمی ہیں، تاکہ اگر مسلم بن عقیل مجھے خط لکھیں گے کہ دانش مندوں اور واقف کاروں کی رائے تمہارے بھیجے ہوئے لوگوں کے مطابق ہوئی تو انشاءاللہ میں بہت جلد تمہاری طرف آؤں گا۔ فالامر ما الامام الا الحاکم بالکتاب القائم بالقسط۔ میری جان کی قسم، امام اور پیشوا وہی ہے جو کتاب خدا کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے، انصاف پر قائم رہے، دین حق کے مطابق دینداری کرے اور اپنے کو ذات خدا کے مطابق باتوں میں اخلاص کے مظاہرے کرے۔ والسلام۔ ترجمہ ارشاد شیخ مفید، جلد 2 صفحہ 36 تا 38۔ مصائب حضرت مسلم بن عقیل۔ تھوڑے تھوڑے شیعہ حضرت مسلم کے پاس آتے جاتے تھے اور انہوں نے آپ کی بیعت کر لی تھی کہ حکومت کوفہ آپ کے زیر نگیں آ جائے۔ اس طرح 18,000 افراد نے حضرت مسلم کی بیعت کر لی۔ اس بارے میں بیعت کرنے والوں کی تعداد 25,000 اور 40,000 بھی بیان کی گئی ہے۔ مشیر الاذان صفحہ 1، مناقب بن شہر آشوب جلد 2 صفحہ 310۔ چنانچہ حضرت مسلم نے اس بات کو امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں خط لکھ کر بتا دیا۔ اس وقت کوفے کا گورنر نعمان بن بشیر تھا۔ یزید کے طرفداروں نے یزید کو خط لکھ کر واقعات کوفہ کی اطلاع دی۔ یزید نے اپنے قریبی لوگوں سے مشورہ کر کے یہ رائے قائم کی، عبید اللہ بن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا، کوفہ کا گورنر بھی بنا دیا جائے، اور اس طرح حضرت مسلم اور ان کے طرفداروں کے چنگل سے کوفہ کو نکالے۔ یزید نے ابن زیاد کو خط لکھ کر کوفے کے واقعے کی اطلاع دی اور تمام اختیارات دے کر حکم دیا کہ کوفہ کو اپنے کنٹرول میں کرے۔ ابن زیاد کی مکاری اور تہدید۔
ابن زیاد نے خط پڑھتے ہی سامان سفر تیار کیا اور اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بصرہ میں اپنا قائم مقام بنا کر خود کوفے کی طرف چل پڑا۔ جب کوفے کے نزدیک پہنچا، سیاہ عمامہ سر پر باندھ لیا اور منہ پر کپڑا لپیٹ لیا۔ اس طرح وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوفے پہنچا۔ کوفے والے سن چکے تھے کہ بہت جلد حضرت امام حسین علیہ السلام کوفہ پہنچنے والے ہیں۔ ابن زیاد کو انہوں نے بنی ہاشم کی شکل میں آتے دیکھا تو سمجھے کہ وہ امام حسین علیہ السلام ہیں۔ بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا، نعرے لگانے لگے، خوش آمدید اے فرزند رسول۔ جب بھاری بھیڑ اکٹھی ہو گئی تو ابن زیاد کے ساتھی مسلم بن عروہ نے چلا کر کہا، لوگوں منتشر ہو جاؤ، یہ حسین بن علی نہیں ہے بلکہ کوفہ کا نیا گورنر ابن زیاد ہے۔ لیکن اس کے اعلان کو بہت سے لوگوں نے نہیں مانا اور اکثر لوگ شک و تردد میں پڑ گئے۔ فضا تاریک تھی۔ ابن زیاد اور اس کے ساتھی قصر دارالامارہ پہنچے۔ ابھی اکثر یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ امام حسین علیہ السلام ہیں۔ نعمان بن بشیر جو گورنر کی حیثیت سے دارالامارہ میں تھا، اس نے دروازے بند کر لیے۔ ابن زیاد کے ایک ساتھی نے ہانک لگائی، دروازہ کھولو۔ نعمان ابھی اس فکر میں تھا کہ امام حسین اور اس کے ساتھی دارالامارہ پر قبضہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ چھت سے سر نکال کر کہا، اے فرزند رسول، آپ کو خدا کا واسطہ یہاں سے چلے جائیے، کیونکہ جو امانت میرے اختیار میں ہے آپ کو نہیں دوں گا اور آپ سے جنگ کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ابن زیاد نے اپنے آپ کو قصر سے قریب کیا اور نعمان بھی چھت سے نیچے آیا۔ ابن زیاد نے اپنی پہچان کروائی اور کہا، دروازہ کھولو، رات لمبی ہو گئی۔ ایک شخص نے ابن زیاد کی یہ بات سن کر لوگوں سے کہا، منتشر ہو جاؤ، یہ شخص امام حسین نہیں ہے بلکہ پسر مر جانا ہے۔ اس طرح قصر کھلا تو ابن زیاد داخل ہوا۔ لوگوں کے لیے دروازہ بند کر دیا گیا، لوگ بھی پراگندہ ہو گئے۔ دوسری صبح ابن زیاد نے اجتماع میں خطبہ پڑھا اور لوگوں کو حکومت یزید سے بہت ڈرایا دھمکایا اور کہا کہ جو بھی ہماری مخالفت کرے گا اس کا خون اور مال میرے لیے مباح ہے۔ قبیلوں اور محلوں کے بزرگوں کو آگاہ کرتا ہوں، جو بھی دشمنانے یزید کو پہچانتا ہے وہ مجھے خبر کرے، ورنہ اسے اسی کے دروازے پر تولی دی جائے گی اور اس کے ماہانہ حقوق کو بند کر دیا جائے گا۔ مشیر الاذان صفحہ 11، مناقب جلد 2 صفحہ 301۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ جس وقت ابن زیاد کوفے آیا تو لوگ یہ سمجھ کر کہ امام حسین علیہ السلام آئے ہیں، گروہ در گروہ آ کر سلام کر رہے تھے اور 40,000 سے زیادہ افراد نے نعرہ لگایا تھا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک عورت چلائی تھی، اللہ اکبر، فرزند رسول اللہ۔ اس کے ساتھ مردوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا تھا۔ عیان الشیعہ جلد 1 صفحہ 590۔ ابن زیاد کے جاسوس کی مخبری۔ جس وقت حضرت مسلم بن عقیل کو معلوم ہوا کہ ابن زیاد آ گیا ہے اور تقریر کر کے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، آپ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ سربر آوردہ افراد شدید خطروں سے دوچار ہیں، تو آپ مختار کے گھر سے ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ آپ کے شیعہ پوشیدہ طریقے پر ہانی کے گھر پر آپ سے ملتے رہتے تھے۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ مختار قید میں ڈال دیے گئے۔ ابن زیاد نے اپنے ایک غلام معقل کو بلا کر 3,000 درہم دیے اور کہا کہ مسلم بن عقیل کا پتہ لگاؤ اور اپنے آپ کو ان کے قریب کر کے ان کے مخصوص لوگوں میں ہو جاؤ۔ جب ان کے اور ساتھیوں کے مقرب ہو جانا تو انہیں یہ روپیہ دے کر کہنا کہ یہ پیسہ دشمنوں سے جنگ میں خرچ کیجئے اور اپنے کو ایسا ظاہر کرنا کہ انہی کے پیرو ہو۔ تم روپیہ دو گے تو وہ مطمئن ہو جائیں گے اور پھر صبح شام حضرت مسلم کے پاس جانا اور دیکھنا کہ وہ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ ان ساری باتوں کو مجھ سے آ کر بتانا۔ موکل نے اس پروگرام پر عمل شروع کر دیا۔ اس نے حضرت مسلم کے طرفداروں سے
ایسی راہ و رسم پیدا کی کہ وہ لوگ اپنا آدمی سمجھنے لگے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔